بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ احباب جمیع طلبہ و طالبات، امر کیا ہے چاہنا ایک کام کا، منع کرنا نہیں ہے اے باصفا۔ امر طلب فعل ہے اور نہیں ترک فعل۔ آپ اپنے مخاطب سے، جس سے آپ مخاطب ہیں، جس کو آپ خطاب، اس سے کوئی کام کی ڈیمانڈ کریں، یہ امر ہے۔ اسے کسی کام سے روکیں، یہ نہیں ہے۔ تو اصل امر تو حاضر کو ہوتا ہے اور نہیں بھی حاضر کو ہوتی ہے، اس لیے امر اور نہیں میں حاضر کے صیغوں کا سٹائل الگ ہے اور غیب و متکلم کے صیغوں کا سٹائل الگ ہے۔ غیب کے لیے کام کی چاہت کی بھی خواہش کا انداز ہوتا ہے اور ترک کی بھی خواہش کا انداز ہوتا ہے، اور سامنے والے کو آرڈر ہوتا ہے۔ مثلا سامنے والے کو کہا نا پرور یا پرورید اور بے زیادہ لگا دی تو بے پرور یا بے پرورید، تو پال، تم پالو۔ اور مجہول میں بھی یہی کہا پروردہ شوی پروردہ شوید، پروردہ شو پروردہ شوید، تو پالا جائے تم پالے جاؤ۔ جبکہ غیب و متکلم کے بارے میں باید کے لگایا، چاہیے کہ وہ پالے یا چاہیے کہ وہ پالیں، جمع۔ اسی طرح چاہیے کہ میں پالوں، چاہیے کہ ہم پالیں۔ اور مجہول میں بھی چاہیے کہ وہ پالا جائے، چاہیے کہ وہ پالے جائیں، چاہیے کہ میں پالا جاؤں، چاہیے کہ ہم پالے جاؤں۔ بالکل نہیں، جس کا آج سبق ہے اس میں بھی ایسے ہی ہے کہ امر غیب اور متکلم کے صیغوں میں بجائے بے کے نون لگا دیں گے اور حاضر کے صیغوں میں میم لگا دیں گے۔ امر حاضر کا سنو اب قاعدہ، حرف آخر دو مضارع سے گرا، بے بھی آ جاتی ہے زائد امر پر، بر ببر بے شکن شکن بو گزر گزر، یہ تو آپ نے پڑھا تھا۔ آگے کہا تھا بے کے بدلے امر پر گرمیم ہو، نہیں بن جاتی ہے سن اے نیک ہو۔ تو حاضر کے صیغوں میں جو بے زید ہے وہ ہٹا کے میم نہیں کا لگائیں گے تو وہ بن جائے گی، جیسے بے پرور سے م پرور، بے پرورید سے م پرورید، تو نہ پال تم نہ پالو۔ اور مجہول میں مشو اور مشوید کے بجائے پروردہ، پہلے تھا نا پروردہ شو اور پروردہ شوید، اب ہوگا پروردہ مشو، تو نہ پالا جا، پروردہ مشوید تم نہ پالے جاؤ۔ جبکہ غیب اور متکلم کے صیغوں میں بے کے بجائے نون جو کہہ رہے ہیں وہ اگلی بے زیدہ، باید اسی طرح رہے گا، باید کے نہ پرورد، باید کے نہ پرورن، باید کے نہ پرورم، باید کے نہ پرورے، چاہیے کہ وہ نہ پالے، چاہیے کہ وہ نہ پالیں، جمع۔ چاہیے کہ میں نہ پالوں، چاہیے کہ ہم نہ پالیں۔ اب ترک کی ڈیمانڈ ہے، پہلے تھی کرنے کی، چاہیے کہ وہ پالے، اب تک چاہیے کہ نہ پالیں۔ پہلے تھا چاہیے کہ وہ پالیں، اب تک چاہیے کہ وہ نہ پالیں۔ پہلے تھا چاہیے کہ میں پالوں، اب ہے چاہیے کہ میں نہ پالوں۔ پہلے تھا چاہیے کہ ہم پالیں، اب ہے چاہیے کہ ہم نہ پالیں۔ مجہول میں بھی بالکل اسی طرح، حاضر تو اسی طرح کہ میم لگ جائے گی، پروردہ مشو پروردہ مشوید، تو نہ پالا جا تم نہ پالے جاؤ۔ لیکن غیب اور متکلم میں نون بڑھائیں گے وہ نہیں کا معنی دینے کے لیے، باید کے نہ پروردہ شود، چاہیے کہ وہ نہ پالا جائے۔ پہلے تھا باید کے پروردہ شود، چاہیے کہ وہ پالا جائے، اب ہے باید کے نہ پروردہ شود، چاہیے کہ وہ نہ پالا جائے۔ پہلے تھا باید کے پروردہ شوند، چاہیے کہ وہ پالے جائیں، اب ہے باید کے نہ پروردہ شوند، چاہیے کہ وہ نہ پالے جائیں۔ پہلے تھا باید کے پروردہ شوم، چاہیے کہ میں پالا جاؤں، اب ہے باید کے نہ پروردہ شوم، چاہیے کہ میں نہ پالا جاؤں۔ پہلے تھا باید کے پروردہ شویم، چاہیے کہ ہم پالے جائیں، اب ہے باید کے نہ پروردہ شویم، چاہیے کہ ہم نہ پالے جائیں۔ تو نہیں کی تعریف کیا ہوگی؟ نہیں وہ فعل ہے جس میں کسی کو کسی کام سے روکا جائے۔ نہیں بنانے کا قاعدہ، بے کے بدلے امر پر گرمیم ہو، نہیں بن جاتی ہے سن اے نیک ہو۔ اصل تو وہ حاضر ہی ہے نا، میں نے کہا نا امر
کا طریقہ جب پوچھا جاتا ہے تو امر حاضر مراد ہوتا ہے، اور نہیں کا پوچھا جاتا ہے تو نہیں حاضر. لیکن ساتھ غیب و متکلم کا بھی ہمیں بتا دیا کہ بایت کے کا اضافہ کرنا ہے شروع میں، اور امر میں سیگا ایسے ہی رہے گا مضارع کا، اور نہیں میں نون لگا دیں گے. نہیں کہ کن کن سیگوں میں نون اور کن میں میم آتی ہے. میم آئے گی بھائی حاضر کے دونوں سیگوں میں، واحد اور جمع کے، اور نون آئے گی غیب و متکلم کے چاروں سیگوں میں. نہیں مجہول میں یہ میم کہاں داخل کرتے ہیں؟ وہاں داخل کرتے ہیں جہاں امر حاضر میں بے زیدہ لگاتے تھے، یعنی سیگے کے شروع میں. مگویت کیا سیگا ہے بھائی؟ مگویت جو ہے وہ نہیں کا سیگا ہے. مت کہو تم، چاہیے کو تعریف کی جائے، اس کی فارسی بناؤ. شنیدن سے نہیں مجہول کی پوری گردان کرنی ہے. بایت کے نہ شنیدہ شود، بایت کے نہ شنیدہ شون، بایت کے نہ شنیدہ شوم، بایت کے نہ شنیدہ شویم. بیچ میں حاضر کے سیگے کیسے آئیں گے؟ شنو مشنو، مت سنو مشوید، مت شنید، مت سنے جاؤ، مت سنا جاؤ. تو فارسی سے اردو، اردو سے فارسی. تو یہ آپ کا افعال کا چیپٹر ختم ہو گیا. آگے ہیں اسماء مشتقہ. افعال میں 6 چیزیں بتائی تھی نا. ماضی، جو چیزیں فعل مصدر سے، مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں 6 قسمیں: ماضی، مضارع، حال، مستقبل، امر، نہیں. ماضی اپنی 6 کی 6 اقسام پوری پر خاتم ہوا. ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی. پھر مضارع ہوا، پھر حال ہوا، پھر استقبال، پھر امر، پھر نہیں. آگے وہ اسماء ہیں جو بنتے ہیں، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، اس میں تفضیل ہے، اس میں ظرف ہے، اس میں آل ہے، حاصل مصدر. بنیاد سب کی مصدر ہے، لیکن آگے یہ مختلف افعال سے چونکہ بنتے ہیں تو اس لیے ان کو الگ رکھا. تو یہ بھی 6 ہیں، جیسے وہ 6 تھے یہ بھی 6. اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، اس میں تفضیل ہے، اس میں آلہ ہے، اس میں ظرف ہے، اس میں آلہ ہے، حاصل مصدر کا بیان. یہ سارے انشاءاللہ آگے چلیں گے. تو بس ایک دفعہ یہ ہے کہ خوب سے خوب تر ان کو دہرا لیں. امر اور نہیں پلس حال و استقبال و مضارع، ان سب کو آج سے لے کر آج جمعرات، جمعہ، ہفتہ تک دہرا لیں. اتوار کو ان کا ایک فائنل آخری ٹیسٹ ہوگا، تاکہ پھر افعال کلیئر ہو جائیں اور پھر آگے اسماء چلتے رہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ.